ذرا تصور کیجئے، سال 680 ہے، دمشق میں خلیفہ یزید کا عالی شان دربار سجا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک جیت کا جشن ہے، ایک فتح کا منظر، لیکن تاریخ میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں جہاں جیت ہار میں بدل جاتی ہے اور الفاظ تلوار سے زیادہ گہرا زخم لگاتے ہیں۔ یہ الفاظ کسی فاتح کے نہیں ہیں، یہ ایک قیدی کے الفاظ ہے، اور یہ شکست کا اعلان نہیں بلکہ ایک ایسی مزاحمت کا آغاز ہے جس کی گونج آنے والی صدیوں تک سنی جانی تھی۔ تو سوال یہی ہے کہ آخر یہ کیسے ہوا؟ کیسے ایک قیدی کے چند جملوں نے ایک فوجی فتح کو ایک ایسی زبردست سیاسی ہار میں بدل دیا کہ ایک پوری سلطنت ہی ڈوب گئی؟ آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں واپس اسی منظر میں چلتے ہیں۔ یزید کا دربار بھرا ہوا ہے، شان و شوکت عروج پر ہے، اور اسی دربار میں کربلا کے قیدیوں کو لایا جاتا ہے، جن میں سیدہ زینب بھی شامل ہیں، فاتح خلیفہ کے بالکل سامنے۔ یہاں طاقت کا توازن بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف تخت پر بیٹھا ایک مطلق العنان حکمران اور دوسری طرف زنجیروں میں بندھے اس کے مخالفین کا خاندان۔ لیکن جو کچھ ہونے والا تھا وہ اس توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اچھا، اس لمحے کی پوری اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس لڑائی کی بنیاد کہاں اور کیسے رکھی گئی تھی۔ تو یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ اس کی جڑیں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کے واقعات میں ہیں۔ جانشینی کا سوال تب سے ہی موجود تھا، لیکن اصل موڑ آیا 676 میں، جب امیر معاویہ نے حسن معاویہ معاہدے کے برخلاف اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ خلافت کو ایک طرح سے موروثی بادشاہت میں بدل دیا گیا، اور اسی ایک فیصلے نے اسلامی دنیا میں ایک ایسی تقسیم پیدا کی جو آج تک موجود ہے۔ یہاں ہمیں دو الگ الگ سوچ اور طاقت کے مراکز کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ ایک طرف دمشق میں بیٹھی اموی حکومت تھی جن کی طاقت کا سرچشمہ فوج اور سیاست تھی، تو دوسری طرف عراق کا شہر کوفہ تھا جہاں لوگ پیغمبر کے خاندان کو ہی اپنا جائز رہنما مانتے تھے اور امویوں کو غاصب سمجھتے تھے۔ یہی جغرافیائی اور نظریاتی خلیج آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اندر ہی اندر پک رہا تھا، یہ تنازع ایک کھلی جنگ کی شکل کیسے اختیار کر گیا۔ ہوا یہ کہ کوفہ والوں نے حسین ابن علی کو خط لکھ کر بلایا کہ وہ آئیں اور ان کی قیادت کریں۔ حسین نے یہ دعوت قبول کر لی، لیکن جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کوفہ کی طرف چلے تو وہاں اموی گورنر بغاوت کو سختی سے کچل دیا اور ایک بڑی فوج بھیج کر ان کا راستہ روک لیا۔ کربلا کے میدان میں جو صورتحال تھی وہ ناقابل یقین ہے۔ ایک طرف حسین کے تقریباً 70 ساتھی، جن میں خاندان کی عورتیں اور بچے بھی تھے، اور دوسری طرف 4000 کی کیل کانٹے سے لیس اموی فوج۔ مطلب یہ کوئی برابر کی جنگ نہیں تھی، یہ تو سیدھا سیدھا ایک قتل عام تھا۔ فوجی لحاظ سے دیکھیں تو یہ امویوں کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی، انہوں نے اپنے سب سے بڑے مخالف کو راستے سے ہٹا دیا تھا۔ لیکن اسی جیت نے شہادت کی ایک ایسی طاقتور کہانی کو جنم دیا جس نے آگے چل کر اموی سلطنت کی بنیادوں کو ہی کھوکھلا کر دیا۔ اور اسی فوجی فتح کے بعد ہم واپس دمشق کے اسی دربار میں پہنچتے ہیں۔ میدان کی جنگ تو اموی جیت چکے تھے، لیکن اصل جنگ اب شروع ہونے والی تھی، بیانیے کی جنگ۔ یہ سیدہ زینب کے خطبے کا پہلا اور شاید سب سے قاری وار تھا۔ انہوں نے یزید کو خلیفہ کہہ کر نہیں بلکہ ایک ایسے تاریخی حوالے سے پکارا جس نے اس کے پورے خاندان کی حیثیت پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ یہ جو لفظ ہے طلقاء، اس کا تاریخی وزن بہت زیادہ تھا۔ یہ لفظ یزید کو ایک طاقتور حکمران کے بجائے پیغمبر کے پرانے دشمنوں کی اولاد کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ مطلب وہ لوگ جنہیں معاف کر دیا گیا تھا، آج ان کی اولاد پیغمبر کے اپنے خاندان پر ظلم کر رہی ہیں۔ یہ ایک انتہائی گہرا سیاسی حملہ تھا۔ یہاں سیدہ زینب نے یزید کے ہی الفاظ کو اسی کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے سب کے سامنے یہ بتایا کہ یزید نے کربلا کے واقعے کو جنگ بدر کا بدلہ قرار دیا تھا، جہاں اس کے مشرک آباء و اجداد مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ یہ بات یزید کو اسلامی ریاست کے سربراہ کے بجائے اسلام دشمن ثابت کر رہی تھی۔ اور بس اسی ایک خطبے نے پورا بیانیہ ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ جو واقعہ امی حکومت ایک بغاوت کا خاتمہ بتا رہی تھی، وہ اب پیغمبر کے خاندان پر ظلم اور بے حرمتی کی ایک ایسی داستان بن گیا تھا جو پوری سلطنت کے لیے خطرہ بننے والی تھی۔
تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ایک تقریر کے بعد جو سیاسی طوفان اٹھا اس نے کیا شکل اختیار کی۔ تو سیدہ زینب کے خطبے نے واقعات کی ایک ایسی زنجیر شروع کر دی جس کا انجام سیدھا اموی خلافت کا خاتمہ تھا۔ کوفہ جو پہلے ہی امویوں کے خلاف تھا اب تو جیسے انتقام کی آگ میں جل اٹھا، اور یہی وہ آگ تھی جس نے آخرکار پوری اموی سلطنت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ نقشہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کربلا کے بعد کیا ہوا۔ اموی سلطنت میں ایک سیاسی بھوچال آ گیا، وہ بری طرح کمزور ہو گئی اور اس کے بڑے بڑے حصوں پر مخالفین نے قبضہ کر لیا۔ وہ فوجی فتح در حقیقت ایک بہت بڑی سیاسی شکست ثابت ہوئی۔ اس واقعے کے طویل مدتی اثرات بھی بہت گہرے تھے۔ کربلا کی کہانی نے نہ صرف اسلام کی ایک بڑی شاخ یعنی شیعہ اسلام کی شناخت کو مضبوط کیا، بلکہ یہ دنیا بھر میں ظلم کے خلاف جدوجہد کی ایک لازوال علامت بن گئی۔ اور یہ تاریخی بیانیہ آج بھی زندہ ہے، خاص طور پر جب ہم جدید دور کی جیو پالیٹکس کو دیکھتے ہیں تو یہ ظالم اور مظلوم کا فریم ورک آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ الفاظ اور کہانیاں کس طرح صدیوں تک سیاسی نظریات کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔ آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ تاریخ کی جنگ میں اصل طاقت کس کے پاس ہے، تلوار کے یا الفاظ کے؟ کربلا کی کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ تلوار سے جیتی گئی جنگ بھی الفاظ سے ہاری جا سکتی ہے، اور کبھی کبھی ایک تقریر ایک پوری سلطنت کو گرانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔